سورہ قصص آیت 33 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی قتلت، بے شک میں نے مار ڈالا، منہم، ان میں سے، نفساً، ایک شخص کو، فاخاف، سو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ انسان اپنے خدشے، اپنے خوف کیسے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ یہ جو قتل ہوا تھا ارادتاً نہیں تھا، موسیٰ کا ہرگز ارادہ نہیں تھا، بس اس طرح ہو گیا، ایک حادثہ ہوا، اتفاقاً ہوا، ایک عرصہ اپنے علاقے سے، اپنے لوگوں سے الگ گزارنا پڑا۔ وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور اب ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس میں اس خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ باتیں ایک سبق دے رہی ہیں، اور وہ سبق کیا ہے کہ آپ اپنے خدشے، اپنے خوف، اپنی خواہشیں اللہ سے بیان کریں، جو رگے جان سے قریب ہے اور اس کو مکمل اختیار ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس ذات کو پتہ ہے، وہ ذات سب کچھ جانتی ہے، پھر اس سے کہنا، اس سے دعا کرنی، التجا کرنی، اس کا اظہار کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ انسان کے اندر جو وبال یا اس کے اندر رجحان یا میلان، جیسے کسی پریشر کوکر کے اندر وہ ایک پریشر سے ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو یہ اس طرح کی ایک سچویشن ہوتی ہے، ایک صورتحال ہوتی ہے۔ اب اس کا اظہار کرنا گویا کہ اپنے آپ کو اس سے نسبتاً ہلکا اور بہتر کرنا ہے، گویا کہ یہ کسی کے ذمے لگانا ہے، تو اسی لیے اس کا اظہار وہ دعا اور اس کا ایک اپنا اثر ہے۔ تو انسان کو جب وہ اپنا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا غبار ہلکا کرتا ہے، وہ جو اس کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، جو اس کی بے چینی کی سی جو کیفیت ہوتی ہے، یا اس کی جو پریشانی ہوتی ہے، وہ اس کو بہتر حالت میں لے آتا ہے جب وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کسی ایسے شخص سے اظہار کرتے ہیں جو بجائے فائدہ کے آپ کو نقصان دینے لگ جاتا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اس کا اظہار کریں اور اس پر یقین رکھیں۔ یہ ہے ایمان یا یقین کی بات۔ اب وہ رگے جان سے قریب ذات، اس سے کیا پردہ؟ یہ یقین اس حد تک ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ذات سن رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ سے اظہار کر لینے سے، اللہ سے تذکرہ کر لینے سے، اللہ سے مانگنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عادت بنا لیں اگر ہم، کہ ہم اپنے سارے خدشے، سارے خوف، اپنی ساری خواہشیں اللہ سے بیان کریں گے۔ اب اس طرح بہت ساری ایسی خواہشوں کی ویسے چھانٹی ہو جائے گی، وہ خواہشیں جو اس قابل نہیں ہوں گی جو ہم اپنے اللہ سے اس کا اظہار کریں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارا اللہ سے تعلق بہترین درجے پر ہوگا۔ جس انسان کے خیالات نکھر گئے، جس کی خواہشیں بہتر ہو گئیں، وہ انسان بے ضرر ہو گیا، وہ بہترین ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہیں جوتی کا ایک تسمہ بھی مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کا اللہ سے اظہار کرو۔ یہ جو اظہار ہے یہ آپ کے تعلق کو بہتر کرے گا۔ انسان حسرت کرے گا آنے والی اس زندگی میں جو لمحے اللہ کی یاد کے سوا گزرے ہوں گے، تو دوسروں کی بھی فکر کریں، وہ بھی اللہ کی یاد سے، اللہ کے تعلق سے جڑے رہیں۔ اگر آپ دیکھیں کسی کو کہ دنیا کی طرف وہ اس کا انہماک یا دلچسپی بڑھ رہی ہے، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کا رخ اللہ کی یاد کی طرف موڑ دیں۔ اگر وہ دنیا کی طرف زیادہ راغب ہوا ہے تو اس کو آپ آخرت کی طرف موڑیں۔ یہ خیر خواہی کا یہ لازمی ایک حصہ ہے آپ کی، میری، سب کی، جو ہم ایک دوسرے کا خیر خواہ ہیں تو